السلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ صفائی نصف ایمان نہیں ہے۔ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، بلکہ صفائی ایمان کی علامت ہے۔ صفائی ایمان کی علامت تو ہو سکتی ہے، لیکن صفائی نصف ایمان نہیں ہو سکتی۔ اسے نسبت سے قرار دیا ہے، لیکن صفائی نصف ایمان نہیں ہو سکتی۔ صفائی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، جیسے ناخن کی صفائی، لباس کی صفائی، رہائش گاہ کی صفائی، اسی طرح ہر چیز کی صفائی۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اپنے لباس کی صفائی کس طرح رکھنی ہے۔ تو بعض لوگ اوپر پانی ڈال لیتے ہیں اور بس وہ ان کی صفائی ہو جاتی ہے، کپڑے وہی گندے پہن لیتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ لباس کی صفائی کے بغیر جسم کی صفائی کا تصور ناممکن ہے۔ اگر انسان نہا دھو کر گندے کپڑے پہن لے تو اس کا نہانا نہ نہانے کے برابر ہے، کیونکہ میلے کپڑوں کے جراثیم اس کے جسم کو اسی وقت متاثر کر دیں گے اور اسی وقت گندا کر دیں گے، اور کپڑوں کے میل سے اس کے جسم کے وہ مسامات پھر بند ہو جائیں گے جو نہانے کے بعد کھلے تھے۔ یعنی کہ جو نہانے کے بعد انسان کے اندر سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ دوبارہ بند ہو جائیں گے، اور جن کا کھلے رہنا ضروری ہے تاکہ جسم کے اندر کی گندگی ان کے ذریعے باہر نکل سکے۔ یعنی کہ جو پسینہ خارج ہوتا ہے اس کے ذریعے جو گندگی نکلتی ہے باہر، وہ نکل سکے آسانی کے ساتھ۔ اس لیے لباس کی صفائی کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ بچے عموماً اپنے کپڑے جلد گندے کر لیتے ہیں، اس لیے ان کی لباس بدلنے اور ان کو دھونے دھلانے کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ بچے جب اسکول جانا شروع کر دیں تو بچوں کو اس بات کا عادی بنایا جائے کہ وہ اسکول سے واپسی پر سب سے پہلے اسکول کا یونیفارم اتار لیں۔ بعض گھروں کے بچے تو یونیفارم پہنے ہی کھیلتے رہتے ہیں اور وہ یونیفارم پہنے ہی سو جاتے ہیں اور پھر اگلے روز اسی میں اسکول چلے جاتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری قرار پاتی ہے کہ اپنے بچوں کو لباس پہننے کا سلیقہ سکھائیں۔ یونیفارم صرف اسکول کے وقت پہنا جائے، کھیل کے کپڑوں اور الگ الگ، اور رات کو سوتے وقت پہننے کے الگ کپڑے ہوں۔ متوسط اور معمولی گھرانوں کے والدین بھی اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کے مناسب لباس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ رہائش گاہ کی صفائی وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر انسان کی رہائش گاہ اور قریب و جوار میں صفائی نہ ہو تو صرف جسم کی صفائی انسان کو بیماری سے نہیں بچا سکتی۔ یہ لوگوں کا کہنا غلط ہے کہ اگر انسان کی لباس کی صفائی اور جگہ کی صفائی نہ ہو، جس گھر میں بندہ رہتا ہے اس کی صفائی نہ ہو تو پھر کچھ ممکن نہیں ہے۔ اس کے ارد گرد گندگی میں پلنے والے جراثیم اس کو ضرور بیمار کر دیں گے۔ اس لیے اپنے جسم اور لباس کی صفائی کے ساتھ ساتھ رہائش گاہ اور آس پاس کی گلیوں اور نالیوں کی صفائی بھی بہت ضروری ہے۔ کمروں، برآمدوں اور صحن میں جھاڑو دینا، وقتاً فوقتاً ان کی دیواروں اور چھتوں کو جھاڑنا، سامان وغیرہ کو دھونا، ہاتھ، روم، کچن اور نالیوں وغیرہ کو صاف کرتے رہنا، اور کبھی کبھی فنائل وغیرہ پانی میں ملا کر نالیوں اور گندی جگہوں کو صاف کرتے رہنا ضروری ہے۔ بچے کا لباس ہر وقت صاف رہنا چاہیے۔ بچے میں شروع ہی سے صفائی کا ذوق پروان چڑھانے کی اس قدر کوشش کی جائے کہ اسے گندگی سے نفرت ہونے لگے۔ گندی جگہ کھیلنے اور گندے بچوں کے ساتھ رہنے سے بچوں کو باز رکھنا چاہیے۔ سونے اور کھیلنے کے کپڑے جدا ہوں تو بہتر ہے۔ بھڑکیلے اور بے ڈنگے قسم کے کپڑے بچوں کو نہ پہنائے جائیں۔ اسی طرح دوسروں کی نقالیہ تصنع والے کپڑوں سے بھی اجتناب کیجیے، یعنی کہ بچا جائے، کیونکہ اس قسم کے لباس سے بہت سی نفسیاتی اور اخلاقی کمزوریاں پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، اور یہ کمزوریاں جسمانی صحت کے لیے بھی مضر ثابت ہو سکتی ہیں۔ انسان کی صحت پر ذہنی اور دماغی کیفیات کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ رنج و غم، فکر و الم انسان کی صحت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔
جلد بوڑھا ہو جانا، خودکشی کر لینا، پاگل ہو جانا جیسے امراض ذہنی کشمکش، دماغی دباؤ اور تفکرات کی کثرت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، مزید انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔